السلام علیکم، امید ہے آپ سب حضرات خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے الصلاۃ یعنی نماز کے فوائد اور برکات کے بارے میں۔ ویسے تو نماز کے بے شمار فوائد ہیں جو انسان گن نہیں سکتا۔ چند فوائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نمازی آدمی کا بدن صاف ستھرا ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نمازی کا لباس صاف ستھرا ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نمازی ٹائم کا پابند ہوگا، اسے پتہ ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نمازی کے رزق میں اللہ برکت دیتے ہیں، اس کی آل اولاد میں برکت دیتے ہیں، اسی طرح اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نمازی کو تمام مصائب اور آلام، مشکلات اور آزمائشوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق کسی قریے سے ہو، کسی بستی سے ہو، کسی ملک سے ہو، کسی زبان سے ہو، تو وہ دن میں 5 مرتبہ ایک محلے اور اپنے قریے کے اندر مل کر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک دوسرے کے حالات سے بھی باخبر ہوتے ہیں۔ یعنی اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، اور نماز مسلمانوں کو جمع کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو ایک لڑی کے اندر پرونے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی ایک دن میں 5 مرتبہ آپ اپنے محلے کے مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حالات سے مسلمان باخبر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح چلتے ہفتے میں ایک دن جمعہ کا آتا ہے، پھر تمام مسلمان جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ وہاں امام ممبر پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتا ہے، اوامر اور نواہی سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں، باہمی پیار اور محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حالات حاضرہ پر بات ہوتی ہے، مسلمانوں کے عروج اور زوال پر بات ہوتی ہے، عروج کے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں اور زوال سے بچنے کے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے سال کے اندر جمعے سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں مسلمان جمع ہوتے ہیں شہر کے ایک بہت بڑی جامع مسجد کے اندر۔ وہاں اس اجتماع سے جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، وہیں پر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے باخبر ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، پیار اور محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح پھر چلتے چلتے سال میں پھر ایک دن، یعنی 5 وقتہ نماز کی اجتماع سے بڑا اجتماع جمعے کا ہوتا ہے، جمعے سے پھر بڑا اجتماع عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہوتا ہے، پھر اس سے بھی بڑا اجتماع تمام دنیا کے مسلمان، چاہے ان کا تعلق کسی ملک سے ہو، ان کا تعلق کسی زبان سے ہو، کسی ثقافت سے ہو، ان کا رنگ کوئی بھی ہو، ان کی نسل کوئی بھی ہو، ان کے لباس کوئی سا بھی ہو، وہ تمام مسلمان ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک سوچ اور ایک فکر کو لے کر وہ جاتے ہیں مکۃ المکرمہ۔ وہاں 9 ذی الحجہ کو تمام مسلمان جمع ہو کر یعنی اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صرف عبادت ہی نہیں، بلکہ نماز ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ نے صاف کس طرح رہنا ہے، نماز ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ اپنا لباس کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں، نماز ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر دوسرے مسلمان کے لیے پیار اور محبت کتنا ہے،
نماز ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر دوسرے مسلمان کی غمی اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر اس کے لیے آپ کے دل کے اندر تڑپ کتنا ہے، یہ نماز ہی تمام مسلمانوں کو ایک لڑی کے اندر پروتا ہے۔ نماز ہی تمام مسلمانوں کو یہ درس دیتا ہے کہ جمع ہو کر صرف اور صرف اس رب کے سامنے اپنے جبین کو جھکائیں، اس رب کے لیے قیام کریں، اس رب کے لیے رکوع کریں، اسی رب کے لیے سجدہ کریں، اور اپنے یہ خوبصورت ہاتھ صرف اور صرف اسی رب کے سامنے دراز کریں اور اسی رب سے دست سوال بلند کریں۔ یہ تمام کے تمام فوائد، یہ تمام کے تمام برکات اور یہ تمام کے تمام جو خزانے ہیں